جناب محمد سلیم قاضی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ محترم جناب محمد سلیم قاضی صاحب۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات علماء اہل سنت، مشائخ عظام اور ہمارے درد رکھنے والے سنی بھائیوں، آج نواب شاہ شہر میں عظمت صحابہ کانفرنس سنی تحریک نواب شاہ نے اس کا اہتمام کیا ہے، جس میں مجھ سے قبل علماء اہل سنت بالخصوص مفتی ابو حماد احمد میاں برکاتی دامت برکاتہم عالیہ اور دیگر علماء اہل سنت نے عظمت صحابہ پر اور صحابہ کی محبت اپنے اپنے انداز میں بیان فرمائی۔ سنی تحریک تقریباً 7 سال تقریباً ہوئے ہیں مسلک حق اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت میں سرگرم عمل۔ سنی تحریک شہر کراچی میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور جب ہم چلے تھے، آج آپ کے شہر نواب شاہ کے اسٹیج پر جتنے علماء کی زیارتیں ہو رہی ہیں، آپ جو یہاں پر زیارت کر رہے ہیں، ہم اتنے شہر کراچی میں اس کی بنیاد، اس کی ابتدا میں جمع بھی نہیں ہوئے۔ سنی تحریک کی بنیاد مسلک حق اہل سنت و جماعت سے ہونے والی زیادتیوں، اس کے دکھڑے، اس کے درد تھے جو ہر طرف سے کام سے مایوس ہو کر جس انداز پر سنی تحریک کام کر رہی ہے، اس بنیاد، یہی انداز کو بنیاد بنا کر سنی تحریک کو سامنے لائے۔ بلا مبالغہ عظمت صحابہ کانفرنس، صحابہ کے نام پر جو ہم جمع ہوئے ہیں، اصل تو اپنے درد رکھنے والے سنیوں کو اور سادہ لوگ سنی مسلمانوں کو ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ اس ملک میں، اس صوبے میں، ہمیں اپنے اپنے شہروں میں جتنا مسلک کو نقصان صحابہ کے نام لینے والوں سے ہوا ہے، اتنا دوسروں سے نہیں ہوا۔ ہم صحابہ کرام کے حقیقی معنی میں محب ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی حضور علیہ السلام کی محبت کا ثبوت جو دیا جاتا تھا،
تو اس وقت یہ لڑائی نہیں ہوتی تھی کہ کس صحابی کا کیا رتبہ ہے، بلکہ ہر صحابی سرکار کی محبت میں اپنی جان نچھاور کرتا تھا۔ اور آج جن سے دین لے لیا گیا ہے ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ سرکار کی محبت میں، سرکار کی شان میں نکلنے والے جلسے اور جلوسوں کو تو بدعت اور حرام کہتے ہیں، اور صحابہ کی شان میں اور مدحا میں جلوس نکالتے ہیں۔ اور اس سال دوبارہ انہوں نے تبدیلی کی ہے۔ علماء حضرات توجہ فرمائیں، پچھلے سالوں میں یہ کہتے تھے ہم احتجاجی جلوس نکالتے ہیں، یکم محرم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم پر یہ دیوبندی، یہ سپاہ صحابہ نامی تنظیم صحابہ کے نام پر پچھلے سالوں میں احتجاجی جلوس نکالتی تھی۔ تو ہم نے شہر کریا کریا چپا چپا جا کر بتایا کہ بھائی تم سرکار کی شان کے جلوس کے تو خلاف ہو، تم صحابہ کی شان میں جلوس کیوں نکالتے ہو؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم احتجاجی جلوس نکالتے ہیں۔ ہم نے احتجاج پر جب احتجاج کیا تو اب دوبارہ یہ لوٹ کر مداح صحابہ کی طرف آ گئے۔ یہ روز اپنا طریقہ کار، اپنا جال لوگوں کو پھانسنے کا بدلتے رہتے ہیں، مگر یہ بیچارے بہت قتل و غارت گری کرتے ہیں، بہت ہی ہنگامے کرتے ہیں، مگر لوگ ان کے جال میں نہیں آتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری انتظامیہ، ہماری پولیس، ہماری حکومت ان کے جال میں آ جاتی ہے اور ان سے ڈرتی ہے، بولا یہ ہنگامہ کرتے ہیں۔ اور سنی جلسہ کرے تو انہیں باقاعدہ پابند کیا جاتا ہے کہ تمہیں چاکنگ نہیں کرنی ہے، تمہیں کسی کے خلاف نہیں بولنا ہے، تمہیں کچھ بولنا تو کیا تقریر ہم چپ کا تعزیہ تو نکالتے نہیں، یہ تو شیعہ نکالتے ہیں۔ ہمیں چپ کا جلسہ تو کرنا نہیں ہے کہ ہم خاموش لوگوں کو جمع کر کے، اور پاکستان میں ابھی اتنا مہذب ماحول نہیں ہوا ہے کہ لوگ خاموش رہ کر اپنا احتجاج نوٹ کرائے اور یہاں کی حکومت، انتظامیہ اور پولیس اس احتجاج سے متاثر ہو کر ان کا مطالبہ مان لے۔ یہاں بھی ایسا ماحول تو نہیں ہے۔ پولیس تو ان سے ڈرتی ہے، انتظامیہ تو ان سے ڈرتی ہے، سنی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں۔ ان سے ڈرتی اس لیے نہیں کہ یہ بہت پرامن ہے، یہ محب وطن ہے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، ہم نے سنی تحریک کی بنیاد، سنی تحریک کا قیام انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل میں لائے ہیں کہ جب ہم نے سنی تحریک کی بنیاد رکھی تو سنیت کا درد رکھنے والے ایک رونا رو رہے تھے، ایک درد لوگوں کو سناتے تھے، ایک دکھڑا سناتے تھے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ایسا کوئی دکھڑا نہیں ہے جس کو آپ نہ جانتے ہو، ان باتوں سے آپ واقف نہ ہو، انتظامیہ کے لوگ نہ ہو، پولیس والے نہ ہو، حکومت وقت ہو یا پچھلی سابقہ جتنی حکومتیں ہیں وہ اس بات سے واقف نہ ہو۔ ان دکھڑوں کو سنانے کے لیے سنی آپس میں جمع ہو جاتے تھے، کسی چوراہے پر کھڑے ہو کر کسی جلسے میں رسمی تقریر کر کے اپنا احتجاج نوٹ کرا دیتے تھے، مگر کسی کے کان پر جوں تک کے نہیں رینگتی تھی۔ مگر اے سنیت کا درد رکھنے والوں، سنی تحریک کی بنیاد رکھی ہے تو خالد محمود جب ملتان میں شہید ہوتا ہے تو صرف ایک سنی تحریک کا ایک ذمہ دار وہاں پر رسم کل پر فاتحہ پڑھنے جاتا ہے، تو یقین مانو کہ پاکستان کی آرمی اے سنیت کا درد رکھنے والوں اس رسم کل کو نہ ہونے پر پہنچ جاتی ہے اور امن برقرار رکھنے کے لیے پہنچتی ہے۔ ہم آرمی کے حامی ہیں، ہم پاکستان کے حامی ہیں۔ اپنی گئی ہوئی مساجد کو واپس لے لے گی، یہ سنی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے تو تمام یہ سیاسی تنظیمیں جو کسی نہ کسی سپر پاور یا کسی نہ کسی باہر سے بیرونی ایجنٹ بنے ہوئے
کسی چبوترے پر بیٹھ کر تو سنیت کے درد میں رو لیتے تھے، کسی جلسے میں احتجاجی تقریر کر کے، رسمی تقریر کر کے رو لیتے تھے۔ دیوبندی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، جماعتیہ ہو، جو کچھ بھی ہو، جو مسلک، جو مذہب کے ماننے والے دوسرے لوگ ہیں، وہ عملی طور پر اپنے حقوق، اپنی طاقت کا لوہا منواتے تھے۔ یہ وجہ حکومت اور انتظامیہ کا ان کا روب و دبدبہ ماننے کا سبب بنی۔ ایک شیعہ کو تکلیف ہوتی تھی، ایک وہابی کو تکلیف ہوتی تھی، جناب والا پاکستان کا صدر، پاکستان کا وزیر اعظم اس کی تعزیت میں، اس کے جناب والے دکھ میں، اس کے غم میں شریک ہوتا تھا۔ اس ملک میں کسی کی عبادت گاہ پر قبضہ نہیں ہوا، یہ ہم 7 سال سے رونا رو رہے ہیں۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، صرف تقریر سن کر چلے جانا تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے، سنیوں کے جلسے بڑے ہوتے ہیں اور تقریریں بہت کرتے ہیں۔ ان کا 12 بجے کے بعد تو جلسہ شروع ہوتا ہے اور یہ تقریریں سن کر واہ واہ کر کے نعرے لگا کر چلے جاتے ہیں۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، اس ملک میں جتنے مذہب، جتنے مسلک کے ماننے والے ہیں، ان کی عبادت گاہ پر قبضہ نہیں ہوا۔ اگر ہم نے سنی تحریک کی بنیاد رکھی اور آج تک اس بات کو بول رہے ہیں تو یاد رکھو، یہ عظمت صحابہ کے جھوٹے گن گانے والے لوگ بولتے شیعوں کے خلاف، مگر مساجد اہل سنت پر قبضہ کرتے ہیں۔ صحابہ کی شان، یہ بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ تو شیعوں کے خلاف کام کرتے ہیں، پھر سنی تحریک والے ان کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ تو ہم ایک سادہ سا سوال اپنے سنیوں کو دیتے ہیں کہ تم یہ سپاہ شیطان نامی تنظیم سے پوچھو کہ تم نے ایک امام باڑے پر قبضہ کیا ہے پورے پاکستان میں؟ سادہ سنیوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم شیعوں کے خلاف کرتے ہیں، اور شیعوں کے خلاف بھی یہ اتنا نہیں لڑتے جتنا یہ امریکہ کی سپورٹ پر لڑتے ہیں۔ یہ ایران اور امریکہ کی جنگ ہے جو پاکستان کی زمین میں لڑی جا رہی ہے۔ ہمارے علماء کو چاہیے اپنی مساجد میں، اپنے خطبات میں، اپنے اسٹیجوں پر اس بات پر بولو۔ ہاں، سنیت کا درد رکھنے والوں، سنی تحریک کی بنیاد کے بعد ہمارے علماء نے، ہمارے خطبہ نے، ہمارے خطیبوں نے اس بات پر جہاں جہاں ضرورت ہوئی ہے، سنی تحریک کی طاقت کے بلبوتے پر سنیت کا مواد علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر جس انداز پر بولنا شروع کیا، اس سے قبل بولتے تھے، چند خطبہ بولتے تھے، ہماری مساجد کے مسئلے میں چند لوگ آگے آتے تھے۔ اب سنی تحریک بننے کے بعد آواز آئے یا نہ آئے، سنیت کا درد رکھنے والوں ہماری عوام بھی آ جاتی ہے اور ہم سینہ تان کر اپنی مسلک اور اپنے مذہب کا کام کرتے ہیں۔ سنیت کا درد رکھنے والوں، وہ لوگ جو صحابہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، شیعوں کے خلاف کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو بتاؤ ایک امام باڑے پر اگر پورے ملک میں قبضہ کیا ہے تو دکھاؤ۔ ہماری سینکڑوں مساجد شہر کراچی میں، حیدرآباد میں، پورے سندھ کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو، پورے صوبے کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، سنیوں کی مساجد پر قبضہ کیا ہے جس میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا تھا، جہاں 11ویں کے ماننے والے تھے، جہاں پر 12ویں کے ماننے والے تھے، جناب والا جو بزرگان دین کے ماننے والے تھے، ان کی مساجد پر قبضہ کیا ہے۔ بولا ہم تو شیعوں کے خلاف کام کرتے ہیں، اور جب ملی یکجہتی بناتے ہیں، تو شیعوں کے بوسے لیتے ہیں۔ ساجد نقوی شیعوں کا سربراہ اور ضیاء القاسمی دیوبندیوں سپاہ صحابہ کا سرپرست ہے، اس نے اخبار میں اس کی چومی لی، بوسہ لیا، تصویریں۔ یہ تمہارا کیسا مسلک ہے، تمہارا کیسا مذہب ہے کہ تم ایک طرف تو کافر کہتے ہو، ایک طرف تو ہم کافر بولنے نہیں آئے۔ انتظامیہ اور ایجنسیوں کے لوگ ہماری بات کو توجہ سے سنیں۔ دیوبندیوں نے آپ کو پن کی ہوگی، دیوبندیوں نے آپ کو آ کے درخواستیں دی ہوگی، مگر سنیت کا درد رکھنے والوں، پورے ملک کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو، ایجنسیوں کے نمائندوں پورے ملک کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو، سنیوں کا قتل و غارت گری سے کوئی جناب والا تعلق نہیں ملے گا، دہشت گردی سے کوئی ان کا ریکارڈ نہیں ملے گا، ملک دشمنی سے سنیوں کا ریکارڈ نہیں ملے گا۔ اگر قتل و غارت گری سے کوئی ریکارڈ ملے گا، آج بھی پورے ملک میں قتل و غارت گری کے نام پر بدم آج تک
مذہب اور مسلک کے نام پر. یہ الگ بات ہے کہ دیوبندیوں نے ہمارا نام دیا تھا. ملتان میں دیوبندی مارے جائیں تو سنی تحریک یاد آتی ہے. کراچی میں دیوبندی مارے جائیں تو سنی تحریک یاد آتی ہے. ان کو مارتا کوئی اور ہے، خواب میں سنی تحریک ہی نظر آتا ہے. جب سنیوں نے احتجاج کیا، اے سنیت کا درد رکھنے والوں، انہوں نے تھانے میں درخواست کی ہے. قتل کی ایف تو سرکار ہوتی ہے. کوئی بھی قتل ہو جائے، کوئی بھی مر جائے، اس میں حکومت ہی اصل میں سامنے ہوتی ہے. لیکن مدعی جو بنتا ہے اس نے دیوبندی مدعی بنے. ایک دن درخواست دیتے ہیں کہ سنی تحریک فلاں 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 ان کو ان قتل میں شامل تفتیش کیا جائے. جب سنیوں کا شہر کراچی میں اتحاد دیکھا، سنیوں کا جناب والا احتجاج، ایک مسجد پر پتھر مارنے کا احتجاج سنی تحریک بننے کے بعد، سنیوں کو جو زبان کی، جو قلم کی طاقت دی، اس نے جب بولنا اور لکھنا شروع کیا تو دیوبندیوں نے یہ بیان دے دیا کہ جناب والا ہمارا علماء اہل سنت اور بریلوی مسلک پر کوئی ہمارا وہ نہیں ہے، الزام نہیں ہے. ورنہ تھانے کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے سنیوں کا نام دیا، سنی تحریک کا. اے سنیت کا درد رکھنے والوں، اگر تم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ، تمہاری اس شہر نواب شاہ کے اندر، کسی اور شہر کے اندر، اس صوبے کے اندر، اس ملک میں تمہارے جو بھی مسائل ہوں، مساجد کے ہوں، تمہاری آبادیوں میں تمہارے مسلک، تمہارے عقیدے، تمہارے نظریے کے خلاف بول جانے کا مسئلہ ہو، انتظامیہ بحث کرتی ہے کہ دیوبندیوں کا جلسہ کیوں ملتوی کیوں منسوخ کریں، ان کی پرمٹ. اہل حدیث کا کیوں کریں؟ اہل حدیث پورے شہر میں دیکھو تو ڈھونڈے کو نہیں ملے گا. عرب کے ریال لے کر یہ کسی 120 گز کے پلاٹ کو بھی مسجد اور مدرسہ بنا کر وہاں فساد پھیلاتے ہیں، مگر ان کو کوئی روکنے والا نہیں. دیوبندی منافقت سے، طاقت سے ہماری مساجد پر قبضہ کر لیتے ہیں. انتظامیہ لا اینڈ آرڈر کا جواز بنا کر سنی شکایت کرنے جاتا ہے. سنی کہتا ہے ہماری مسجد پر قبضہ ہو رہا ہے، یہ لوگ تبلیغ کرنے آئے ہیں، ان کو روکو. تو انتظامیہ 151 107 17 کا مقدمہ بنا کر دونوں کو جناب والا 1 سال تک پابند کر دیتی ہے. اے علماء اہل سنت توجہ فرمائیے. اے سنیت کا درد رکھنے والوں، جہاں سنی تحریک کی بنیاد رکھی گئی ہے، سنی تحریک کا جہاں بھی وجود ہے، وہاں پر اب ایسا نہیں ہوتا. اگر انتظامیہ کے لوگ تعاون نہیں کرتے ہیں، پولیس والے جناب والا ساتھ نہیں دیتے ہیں، حکومت وقت اگر سنیوں کی طرف توجہ نہیں دیتی، اے سنیت کا درد رکھنے والوں، جو مساجد پر قبضہ کرنے آتا ہے، سامنے والا جیسا کرتا ہے ہم ویسا ہی جواب دیتے ہیں. سنی تحریک بننے کے بعد اگر تم چاہتے ہو اپنے مسلک کا دفاع ہو، اپنے مسلک کا تحفظ ہو، تمہارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم تمہارے سامنے موجود ہیں. اے سنیت کا درد رکھنے والوں، تمہارا کوئی کیا بگاڑے گا؟ انتظامیہ کے افسران کو جا کر ٹٹولو، ان کا مسلک تمہارے ہم مسلک ملیں گے. پولیس کی اکثریت دیکھو، تمہارے ہم مسلک ملے گی. جتنے بھی لوگوں کو، پی پی کے نمائندوں کو دیکھو، مسلم لیگ کے نمائندوں کو دیکھو، ایم کے ایم کے نمائندوں کو دیکھو، تمہیں یہ تمہارے ہم مسلک ملیں گے. یہ تمہارے لیے بولتے اس لیے نہیں ہے، تمہاری بات میں بات نہیں اس لیے ملاتے کہ تم ایک سال پر لبیک نہیں کہتے، تم ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو، تم سیاسی جماعتوں کے نام پر تو قربانیاں دیتے ہو، ان کو تو چندے دیتے ہو، ان کے لیے تو جناب والا راتیں جاگ جاگ کر ان کی مہمیں تو چلاتے ہو، مگر تم مسلک کے نام پر نہیں دیتے. حکومت وقت ہو، انتظامیہ کے لوگ ہو، پولیس ہو، وہ سپاہی صحابہ کے نام سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کرتے ہیں، وہ جمع ہو جاتے ہیں، یہ تھوڑے ہوتے ہیں، مگر انتظامیہ بلیک میل ہوتی ہے، پولیس بلیک میل ہوتی ہے. تم پورے شہر میں بھرے پڑے ہو، مگر تم سے ڈرتی اس لیے نہیں ہے. اے علماء اہل سنت توجہ فرمائیے. اے سنیت کا درد رکھنے والوں، جہاں سنی تحریک کی بنیاد رکھی گئی ہے، سنی تحریک کا جہاں بھی وجود ہے، وہاں پر اب ایسا نہیں ہوتا. اگر انتظامیہ کے لوگ تعاون نہیں کرتے ہیں، پولیس والے جناب والا ساتھ نہیں دیتے ہیں، حکومت وقت اگر سنیوں کی طرف توجہ نہیں دیتی، اے سنیت کا درد رکھنے والوں، جو مساجد پر قبضہ کرنے آتا ہے، سامنے والا جیسا کرتا ہے ہم ویسا ہی جواب دیتے ہیں. سنی تحریک بننے کے بعد اگر تم چاہتے ہو اپنے مسلک کا دفاع ہو، اپنے مسلک کا تحفظ ہو، تمہارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم تمہارے سامنے موجود ہیں. اے سنیت کا درد رکھنے والوں، تمہارا کوئی کیا بگاڑے گا؟
انتظامیہ کے افسران کو جا کر ٹٹولو، ان کا مسلک تمہارے ہم مسلک ملیں گے، پولیس کی اکثریت دیکھو تمہارے ہم مسلک ملے گی، جتنے بھی لوگوں کو پی پی کے نمائندوں کو دیکھو، مسلم لیگ کے نمائندوں کو دیکھو، ایم کیو ایم کے نمائندوں کو دیکھو، تمہیں یہ تمہارے ہم مسلک ملیں گے۔ یہ تمہارے لیے بولتے اس لیے نہیں ہے، تمہاری بات میں بات نہیں اس لیے ملاتے کہ تم ایک کال پر لبیک نہیں کہتے، تم ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو، تم سیاسی جماعتوں کے نام پر تو قربانیاں دیتے ہو، ان کو تو چندے دیتے ہو، ان کے لیے تو جناب والا راتیں جاگ جاگ کر ان کی مہمیں تو چلاتے ہو، مگر تم مسلک کے نام پر نہیں دیتے۔ حکومت وقت ہو، انتظامیہ کے لوگ ہو، پولیس ہو، وہ سپاہی صحابہ کے نام سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کرتے ہیں، وہ جمع ہو جاتے ہیں، یہ تھوڑے ہوتے ہیں، مگر انتظامیہ بلیک میل ہوتی ہے، پولیس بلیک میل ہوتی ہے، تم پورے شہر میں بھرے پڑے ہو، مگر تم سے ڈرتی اس لیے نہیں ہے کہ تم کسی ایک کال پر لبیک نہیں کہتے۔ تمہاری سینکڑوں مساجد پر قبضہ ہو گیا مگر تم نے کچھ نہیں کیا۔ جناب والا تمہاری اسکول اور کالجز کے اندر تمہارے خلاف مواد پڑھایا جاتا ہے، تمہارے بچوں کا ذہن خراب کرایا جاتا ہے، تم نے کچھ نہیں بولا۔ تمہاری آبادیوں میں تمہارے عقیدے، تمہارے نظریے کے خلاف اہل حدیث ہو، جماعتیہ ہو، دیوبندی ہو، شیعہ جلوس نکال کر چلا جاتا ہے، تم کچھ نہیں بولتے۔ جناب والا ریڈیو اور ٹی وی پر تمہارے خلاف مواد بولا جاتا ہے، تم احتجاج نہیں کرتے۔ کوئی درد رکھنے والا احتجاج کرتا ہے تو تم سڑک پر نہیں آتے، اخبارات رسائل کے اندر تمہارے خلاف لکھا جاتا ہے، تم احتجاج نہیں کرتے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، یہی وجہ ہے کہ تمہاری سنوائی نہیں ہوتی، تمہاری طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ جب سے سنی تحریک کی بنیاد رکھی ہے، اے سنیت کا درد رکھنے والوں، اب جہاں جہاں سنی تحریک موجود ہے اب سنیوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیتا۔ 4 دیوبندی ملتان میں مرے تھے، ہمیں پتہ نہیں ہے کس نے مارا ہے، دیوبندیوں کو پتہ نہیں ہے، انتظامیہ کو پتہ نہیں ہے، ایجنسیوں کو پتہ نہیں ہے کس نے مارا ہے، مگر اے سنیت کا درد رکھنے والوں، ملتان میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ ایک سنی خالد محمود شہید ہوتا ہے تو جناب والا شہر ملتان میں آرمی آ جاتی ہے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، ہم تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں، جب سنی جمع ہو جائے تو انہیں کوئی سنبھال نہیں سکتا، سنی جمع ہو جائے تو ان کے جناب والا حقوق کو کوئی ان سے لے نہیں سکتا، جناب والا ان کی بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ کیا ہے سنیت کا درد رکھنے والوں، مسلک کے نام پر سنی تحریک جب بھی تم کو پکارے گی تو کیا نواب شاہ اور ہمارے اندرون سندھ کے ساتھی ہمارا ساتھ دیں گے؟ گولی نہیں، جو بیچارے اعتراف میں کھڑے ہیں انہوں نے کہا ہم تو چسکا لینے آئے ہیں۔ جو سنیت کا درد رکھتا ہے، سنی پی پی میں رہ کر بھی سنی رہ سکتا ہے، مسلم لیگ میں رہ کر بھی سنی رہ سکتا ہے، ایم کیو ایم میں ہے تو سنی رہ سکتا ہے۔ ہم تو سنی بنیاد پر تم سے بات کرتے ہیں، ہم تم سے چندہ لینے نہیں آئے، ہم تم سے ووٹ لینے نہیں آئے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، ہم تو تم سے، تمہارے مسلک سے، تمہارے مذہب سے وفا کی دعوت دینے آئے۔ خواہ وہ پولیس میں ہو، شیعہ ہو تو وفا کرتا ہے، وہ نہیں ڈرتا۔ دیوبندی اے سی ڈی سی کی سیٹ پر ہو تو وفا کرتا ہے، مگر سنی ہو تو نہیں کرتا، اس کو اپنا مسلک ہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ بولا میں ان مولویوں کے جھگڑے میں نہیں پڑتا ہوا، پانچوں کم نہ ہے، جس طرف جاؤ بولا بھائی میرا مسئلہ نہیں ہے یہ، اور سنی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہم نے سنی تحریک کی بنیاد رکھ کر سنیوں کو سینہ تان کر یہ بات کی کہ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، جس جگہ بھی تم موجود ہو، سنی تحریک کو ابھی تعارف کرانے کا یہ پہلی بار نواب شاہ میں جلسہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اجلاس کیے ہیں یہاں پر آ کر، تعارفی پروگرام کیے ہیں، یہ جلسہ پہلی بار کرنے آئے ہیں۔ میں نے نعیم بھائی کو کہا، یہ نعیم بھائی کی، سلیم آرائی کی اور ہمارے دیگر یہاں کے ساتھیوں کی اور علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ چھوٹا سا شہر ہے، سنا ہے پچھلے دنوں دیوبندی بھی آئے تھے یہاں پر اور صحابہ کی محبت میں کا دعویٰ کرنے آئے تھے۔ ہم نے تو کہا بھائی صحابہ کی محبت میں جلوس نکالتے ہو، نکالتے رہو، تم میلاد النبی میں 12 ربیع الاول میں سرکار کی محبت میں جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ تو کوئی جواب آج تک نہیں آیا اور انشاءاللہ یہ قیامت تک جواب نہیں دے سکیں گے۔ ملتان میں سنیوں کی ایک دعوت اسلامی ہے، تبلیغی جماعت، غیر متنازع، کوئی لڑائی کوئی کچھ نہیں کرتا،
ملتان کے اجتماع میں انہی لوگوں نے کوئی ایسی کارروائی کی اور دیوبندی مارے گئے. مارنے کے بعد انہوں نے احتجاج کیا اور اندازہ لگائیں آدمی مر جائے تو درود شریف کے بورڈوں کو اکھاڑ کر پھینکنا کیا مانا. یہ پاکستان کے تمام اخبارات نے اس بات کو اپنی جناب والا ہیڈنگوں میں خبروں میں اس بات کو شائع کیا ہے کہ جب دیوبندیوں کے 4 آدمی مر گئے ملتان میں تو درود شریف کے اور مساجد پر جو قرآنی آیات کے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے بریلوی اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کی مساجد پر حملے کیے, بورڈ اکھاڑ کر پھینک دیے اور پاؤں تلے روندا. تو سنی تحریک کے منشا ملتان کے بھائی آدمی مر گئے, احتجاج کریں, آپ لوگ جلوس نکالیں, حکومت کو اپنا احتجاج نوٹ کرائیں, اخبارات میں بیانات دیں. ایک مہذب قوم کا یہی طریقہ ہوتا ہے. بورڈ اکھاڑ دینا, صلاۃ جس پر درود شریف لکھا ہوا ہے بورڈ اکھاڑ کر نیچے پھینک دی, یہ اخبارات میں لکھا ہے, میں وہاں موجود نہیں تھا. سنی تحریک کے منشا بھائی نے, چودھری منشا نے ملتان میں کال دی اور ادھر ان کا صبح جلوس تھا نماز جنازہ کا, شام کو جلوس نکلا سنیوں کا. لوگ پوچھتے ہیں ملتان میں کیا ہوا؟ ان کے 4 آدمیوں کے نماز جنازہ کا جلوس تھا, انہوں نے بورڈ اکھاڑ دیے, مسجدوں پر حملہ کیا, سنیوں نے شام کو احتجاج کر دیا. وہ احتجاج ایسا ہوا کہ سنی خود وہ احتجاج دیکھ کر حیران ہو گئے اور کسی دیوانے نے اعلان کر دیا کہ کل ملتان میں ہڑتال ہوگی درود شریف کی توہین کرنے پر. اور 4 مرے تو وہاں کچھ نہیں ہوا. درود شریف کی توہین میں شہر ملتان میں, یہ مدینۃ الاولیاء, یہ بزرگان دین کا شہر ہے, وہاں مزارات ہی مزارات ہیں. جب احتجاج کیا تو دوسرے دن کا جلوس اتنا تھا کہ ان کو یہ خوف تھا, دیوبندیوں کا ایک دارالعلوم خیر المدارس ملتان میں, ہم وہاں ابھی نہیں تھے, کئی ایجنسیاں یا یہ اخبار والے یا کوئی اور آدمی نوٹ کر رہا ہے, ہم تو وہاں کی کہانی سنا رہے ہیں, میں وہاں نہیں تھا. ہمیں بتایا گیا ہے سنیت کا درد رکھنے والوں, جب سنیوں نے جلوس دوسرے دن ہڑتال کر کے نکالا تو جناب والا پنجاب کی رینجر پولیس اس مدرسے کو گھیرے ہوئے تھی. اگر پولیس رینجرز اور دیوبندی گولیاں نہ چلاتے تو یہ سنی اس مدرسے میں اندر گھس جاتے اور ایک ایک اینٹ بھی اٹھا کر چلے جاتے تو مدرسے کا نام ختم ہو جاتا. گولی چل گئی اور ایک سنی شہید ہو گیا, خالد محمود. پوری پنجاب گورنمنٹ, وزیر اعلیٰ اخبار میں آیا تھا کہ پل پل کی خبر لے رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب. ایک سنی وزیر ہیں صاحبزادہ فضل کریم, ایک وزیر کھوسو ہے, ایک دوسرے صاحب تھے. وہ جناب والا ہیلی کاپٹر لے کر ملتان میں پڑے رہے اور سنی جس کا بیٹا شہید ہوا تھا اس کے والد کو کہا کہ نماز جنازہ رات ہی میں کر دو. اس نے کہا یہ بیٹا تو شہید ہو گیا ہے, اب جو بھی پوچھنا ہے سنی تحریک کے منشا سے پوچھو, وہ جب بولے گا اس وقت جنازہ نکلے گا, اس سے پہلے نہیں نکل سکتا. شہید ہو گیا ہے, اب جو بھی پوچھنا ہے سنی تحریک کے منشا سے پوچھو, وہ جب بولے گا اس وقت جنازہ نکلے گا, اس سے پہلے نہیں نکل سکتا. جنازہ دوسرے دن صبح نکلا ہے. اے سنیت کا درد رکھنے والوں, وہ سنی تحریک کے کارکن خالد محمود کا جو جنازہ تھا تو پنجاب گورنمنٹ ہل گئی اور انہوں نے میرے رسم کل میں شرکت کو شہر کراچی ہی میں جناب والا پابند کر دیا. ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ سنی تحریک کی یہ قوت ہے. یہ تو ہمیں کراچی ایئرپورٹ پر جب ایجنسیوں نے روکا تو ہمیں معلوم ہوا کہ جناب والا اس ملک میں سنی کتنی تعداد میں, ورنہ اس کا عملی ثبوت نظر نہیں آتا. جناب والا سینٹ کے اندر دیوبندی نظر آتا ہے, اسمبلیوں کے اندر دیوبندی نظر آتا ہے. تمہارے یہاں بلدیاتی مسائل ہوں تو اس میں جناب والا دیوبندی وہاں بھی کسی نہ کسی بہانے سے گھس جائے گا. انتظامیہ کے اندر, پولیس کے اندر, حکومت کے اندر, ہر جگہ کے اندر جناب والا دیوبندی نظر آتا ہے. سنی موجود بھی ہوتا ہے تو بولتا نہیں ہے. اے سنیت کا درد رکھنے والوں, ہم تم کو تمہارے مسلک کی غیرت کو جگانے آئے ہیں, تمہیں جھنجھوڑنے آئے ہیں. ہم ادھر ادھر کی بات کرنے نہیں آئے, اب یہ دوسروں کے خلاف بولنے نہیں آئے, بلکہ ہم تو آپ کو آپ کے مسلک سے وفا کی دعوت دینے آئے ہیں. اے سنیت کا درد رکھنے والوں, سنی تحریک نے بنیاد رکھی تو بدین میں ایک گئی ہوئی مسجد, صوفی مسجد, اس پر دیوبندیوں نے قبضہ کر لیا تھا.
سنی تحریک ابھی حال ہی میں وہاں اس کا قیام رکھا گیا ہے، اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور میں اجلاس کر کے آیا۔ خالد بھائی بھی کل گئے ہوئے تھے وہیں، حیدرآباد کے کنوینر۔ سنیوں نے صرف ایک دن میں اس صوفی مسجد پر قبضہ کر لیا۔ دیوبندی خالی تو کرا نہیں سکتے تھے، انتظامیہ نے وہ مسجد خالی کرا لی اور آج تک سیل ہے۔ سنیوں نے پرامن رہنے کی وجہ سے صرف بھوک ہڑتال کا ایک انداز اپنایا، جو نوٹ کرانے کی ہڑتال ہوتی ہے، پورا بھوکا رہنا نہیں ہوتا۔ ایک کیمپ لگا کر بیٹھ گئے کہ بھائی علامتی بھوک ہڑتال، تو شر پسندوں نے وہ کیمپ کو آگ لگا دیا۔ اس آگ لگانے کی وجہ سے بدین شہر میں، اب دیوبندیوں کو دیکھو، بولا پورے صوبے میں ہڑتال تھی۔ کائے کی ہڑتال تھی پورے صوبے میں؟ تو جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے، ہمارے یہاں اتوار کو ہوتی ہے۔ ہمارے شہر کراچی میں یہ جب سے حکومت آئی ہے، بولا بھائی ہم جو ہے نا کاروبار بہت اچھا کرنا چاہتے ہیں، ہم بین الاقوامی معیار پر اپنی تجارت کو لے جانا چاہتے ہیں۔ کسی کاروباری آدمی سے آپ کا جانا آنا ہوتا ہوگا، میرا پورا ملک میں آنا جانا کبھی کبھی رہتا ہے۔ کسی بھی تاجر آدمی کو یہ کہتا سن لو کہ حالات اچھے ہو گئے ہیں، جو سزا آپ دینا چاہو گے وہ میں برداشت کر لوں۔ پورے ملک کا تاجر یہی کہہ رہا ہے تجارت خراب ہو گئی، معیشت برباد ہو گئی۔ ہماری گورنمنٹ جمعہ کی چھٹی کر کے امریکہ کو تو خوش کر لیا ہے، مگر یہاں کی تجارت پر یہ نحوست ہو گئی ہے کہ جناب والا پوری مارکیٹ بیٹھ گئی ہے، اور ہمارا روپیہ ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا، روز اس میں پیسے کم ہوتے ہیں، روزانہ پیسے کم ہوتے ہیں۔ یہ ایک تجارتی جملہ ہے، باقی پیسے کم ہونے کا معنی پڑھا لکھا اور تاجر حضرات زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جمعہ کو ہڑتال رکھ دی، پورے سندھ بند ہوتا ہے، صرف اتوار کو شہر کراچی بند ہوتا ہے، وہاں جمعہ کو کھلا ہوا ہوتا ہے۔ تو اخبارات تو آپ کو پتا ہے، کوئی بھی ان کو رپورٹ دے دے، یہاں کی رپورٹ لینے نہیں آئے ہوں گے۔ آئے ہیں بھائی، نعیم بھائی کوئی آیا ہے؟ نہیں آیا، بیٹھے ہوئے نا، پھر صحیح ہے۔ آپ سے احتجاج نہیں ہے، دوسروں سے احتجاج ہے۔ ایسا نہ ہو یہ کہیں کل کو مسئلہ کر دے، بولا جلسی تھی، یہ جلسہ نہیں تھا۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں ایسا جلسہ وہابی دیوبندیوں کا ہوتا ہے؟ نعیم بھائی صحیح بتاؤ۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، انتظامیہ کے لوگوں، پولیس کے ذمہ داروں، یہ نعیم بھائی کو آپ تنہا مت سمجھو، یہ نواب شاہ کا ایک چھوکرا نہیں ہے، یہ سنیت کا درد رکھنے والا سنی تحریک کا ایک نمائندہ ہے۔ ہمارے سلیم آرائی کو تنہا مت سمجھو، یہاں سنی تحریک کے ذمہ داران کو، کارکنان کو، ہمارے علماء کو تنہا مت سمجھو۔ اگر کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو نواب شاہ میں احتجاج نہیں ہوگا، نواب شاہ کے لوگوں کو دکھ نہیں ہوگا، پورے صوبہ سندھ کے سنیت کا درد رکھنے والے بلکہ پورے ملک کے سنیوں کو نعیم بھائی کے دکھ میں، درد میں برابر کے شریک ہوں گے۔ نعیم بھائی سینہ تان کر کام کرو، جو صاحب آئے ہیں ان سے تو تعاون فرمائیں، جو تعاون نہیں کرتے ہیں انہیں بھی بتاؤ کہ ہماری اکثریت، ہماری آبادیاں ہو، اخبارات میں ہمارے خلاف مواد ہو، ہمارے لوگ خریدتے ہیں، ہمارے لوگوں سے چلتا ہے، مواد دیوبندیوں کا ہے، ترجمہ دیوبندیوں کا ہے، وہابیوں کی تفسیر ہے، دوسرے لوگوں کی کوریج ہے، اور سنی جو سب سے زیادہ ہیں ان کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، یہ تمہارے شعور کے لیے ہے، تمہاری سوچ کے لیے ہے، تم بھی اس انداز پر سوچو، تم بھی سنی تحریک کو پیمانہ بنا لو، تمہیں ناپنا ہے کہ کون تم سے مخلص ہے، کون تمہارا اپنا ہے، کون تمہارا پرایا ہے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، ہم تمہیں یہ بات سمجھانے آئے ہیں کہ سنی تحریک کی بنیاد رکھنے کے بعد درد رکھنے والے سنیوں کو ہم نے ایک لڑی میں پرونے کا کام کر رہے ہیں۔ پشاور میں سنی کو درد ہوتا ہے، دکھ پہنچتا ہے، تو شہر کراچی کا سنی اس کے دکھ میں اس کا دل دھڑکتا ہے۔ حیدرآباد کے سنیوں کو کچھ ہوتا ہے تو نواب شاہ کے سنی اس کے دکھ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ سنی جناب والا اپنی گلی میں مارا جاتا تھا، کوئی پرسان حال نہ تھا، یا رسول اللہ کہنے پر انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، کوئی احتجاج نہیں ہوتا تھا، ان کی مساجد پر جناب والا قبضہ ہو جاتا تھا، کوئی احتجاج نہیں ہوتا تھا۔ آج ملتان میں ایک سنی کو تکلیف ہوتی ہے اور سرکار کے نام کی توہین کی جاتی ہے تو پورے ملک میں احتجاج ہوتا ہے۔ شہر کراچی میں دیوبندیوں کے 3 آدمی مر گئے،
سنو سنیو، یہ توجہ والی بات ہے۔ دیوبندی مولوی نامور عالم تھے ان کے، ان کو مارا، کیسے مرے کنے مارے، یہ اخبارات سے ایک زاویہ ایک اندازہ قائم کیا جا سکتا ہے، مگر ہم جو بات سمجھانا چاہتے ہیں، انہوں نے سنیوں کی مساجد پر حملہ کیا، سنیوں پر جناب والا مساجد میں توڑ پھوڑ کی، اخبارات میں آیا۔ آپ یقین مانے مجھ سے حلف لے سکتے ہیں، اس واقعے کے آدھے گھنٹے کے اندر دن میں سوتا ہوں۔ یہ سنیوں کا کارنامہ ہے کہ وہی ہمیں کھلاتے ہیں، وہی پلاتے ہیں اور سوتے رہتے ہیں۔ دن میں سوتا ہوں تو جن کو معلوم تھا انہوں نے فون کیا کہ بھائی کنز الایمان گرو مندر پر، اگر جو شہر کراچی میں آتا ہے یا مذہبی ماحول سے واقف ہے، گرو مندر پر ایک بھی سنی مسجد نہیں تھی جب سے پاکستان بنا ہے آج تک۔ یہ جو بنوری بنا ہوا ہے یہ بھی سنیوں کی مسجد ہے، سپریم کورٹ سے اس کا مقدمہ سنیوں نے جیتا ہوا ہے، مگر نااہل انتظامیہ اور حکومت وقت جو بھی حکومت آتی ہے وہ سنیوں کا ساتھ نہیں دیتی، اس لیے کہ سنی احتجاج نہیں کرتا۔ سنی کے علاوہ کی بات ہے، مجھے فون آیا کہ کچھ دیوبندی مولوی مر گئے ہیں مگر انہوں نے ان کے احتجاج میں سنی مسجد پر حملہ کر دیا ہے۔ گرو مندر پر دیوبندیوں کی مسجدیں دیکھ کر آپ کو حسد ہونا شروع ہو جائے گا، مگر اب کنز الایمان کو دیکھ کر آپ کا دل جو ہے نا اس کو ٹھنڈی ہوا آنا لگے گی۔ مسجد بھی خوبصورت ہے اور بہت بڑی ہے، صرف 1 کروڑ روپے کی تو زمین ایک سنی نے خرید کر، صرف ایک زمین جو ہے مسجد کے لیے خریدی ہے، صرف 1 کروڑ روپے کی۔ بناوٹ اس کی الگ ہے، دیوبندیوں کی آنکھ میں چپتی تھی وہ سمجھے تھے یہ 3 دیوبندی مر گئے ہیں تو ہم اس احتجاج کے نام پر، اس دہشت گردی کے نام پر کنز الایمان میں گھس جائیں گے اور قبضہ کر لیں گے اور بریلوی جناب والا کچھ بھی نہیں بولے گا۔ ہم نے نیند میں سے ایس ڈی ایم کو اور انتظامیہ کو، ڈی سی کو، کمشنر کو اور ڈی آئی جی کراچی کو فون کیا۔ ہم نے بولا یہ دیوبندی مر گئے بھلے، ہمیں اس کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ سنیوں توجہ فرماؤ، سنی تحریک کے علاوہ بڑے بڑے نامور تھموں نے اس قتل پر مذمت کی ہے، سنی تحریک نے نہیں کی۔ یہ جماعت اسلامی یہ بلا وجہ کا اس کو سارے جہاں کا دکھ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گدھا گاڑی جب چلتی ہے تو گدھا یہ محسوس کرتا ہے کہ سارا لوڈ گدھے پر ہے، جبکہ گدھے پر نہیں ہوتا ہے، ویلوں پر ہوتا ہے۔ گدھا صرف اس کو کھینچنے کا کام کرتا ہے۔ جماعت خالد محمود شہید ہو ملتان میں تو جماعت اسلامی کے قاضی صاحب بیان دیتے ہیں یہ 2 اہل سنت کے فرقوں کی لڑائی ہے، کوئی اہل سنت کے فرقوں کی لڑائی نہیں۔ دیوبندی وہابیت سے نکلا ہوا ایک مسلک ہے، اہل سنت ہم ہی ہے، صرف سنی ہم ہی ہے۔ سنی آپ کو معلوم ہے آج تک انہی کو کہتے ہیں جو درود و سلام کے قائل ہیں، جو نظر و نیاز کے قائل ہیں، جو یا رسول اللہ کا بولنے والے ہیں، جو یا غوث کے ماننے والے ہیں، جو مزارات کے ماننے والے ہیں۔ دیوبندیوں کو کہاں سے تم نے سنی بنا دیا؟ کتابی جملے ہوں گے، کراچی میں ہوا یہ وہاں پہنچ گئے، بولا جناب والا یہ قتل دہشت گردی اور دیوبندی بریلویوں کو لڑانے کی سازش ہے۔ بریلویوں سے لڑ کون سکتا ہے؟ یہ تو بریلویوں کو خود اپنی اوقات نہیں معلوم۔ ہم آپس میں ہیں، سن رہے ہوں گے دوسرے، اے سنیت کا درد رکھنے والوں تم سے کوئی لڑ نہیں سکتا، یہ شیعہ ہو، دیوبندی ہو، جماعتی ہو، وہابی ہو، یہ تمہارے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تم پیشاب کرو تو یہ بہہ جائیں، مگر تم جمع نہیں ہوتے، تم جمع نہیں ہوتے، تم لوگ چکروں میں پڑے رہتے ہو۔ بولا یہ اپنا کام نہیں ہے، یہ مولویوں کا کام ہے۔ بولا مسجد کا حملہ ہو گیا کنز الایمان پہ۔ بولا اچھا، بولا بڑا افسوس ہوا، یہ دیوبندیوں نے اس قتل پر کنز الایمان پر حملہ کر دیا، ہم نے انتظامیہ کو کہا اس کی حفاظت کرو۔ الحمدللہ اس دہشت گردی کے واقعات میں وہاں پر 2 یا 3 بینکیں جلا دی گئی، اس کے اعتراف میں کنز الایمان کے۔ کبھی آنا ہو تو ضرور دیکھیے گا گرو مندر میں۔ کئی دکانیں جلا دی،
اے سنیت کا درد رکھنے والوں، سنی تحریک کے کارکنان اس وقت بھی کنز الایمان مسجد کے اندر موجود تھے جو اس جلسے کو ہوں گے. میں دیکھ رہا ہوں اس مسجد کی حفاظت کر رہے تھے. الحمدللہ سنیوں نے حفاظت کی، انتظامیہ نے توجہ دی، دیوبندیوں نے باقاعدہ تردیدی بیان دیا کہ ہمارا کنز الایمان پر حملے سے تعلق نہیں ہے. ورنہ یہ دیوبندی ہر مسجد پر قبضہ کر کے کہتے ہیں یہ تو ہماری ہے. بولا ہم نے بنائی ہے، بولا نہیں ہماری ہے. اور انتظامیہ یہ دیکھتی ہے شرعی کون ہے، پولیس یہ دیکھتی ہے ہنگامہ کون کر سکتا ہے. جو ہنگامہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے پولیس اس کے حوالے کر دیتی ہے کہ ایس ایچ او کی نوکری برقرار رہے گی، ایس ڈی ایم کی نوکری برقرار رہے گی، ڈی سی کی نوکری. اگر ہنگامہ ہو گیا تو اوپر والے پوچھیں گے کہ نواب شاہ شہر میں ہنگامہ کیسے ہوا؟ تو جناب والا یہ کہتا ہے کہ طاقتور اور ہنگامہ کرنے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ رپورٹ مانگتے ہیں. بولا دیوبندی بہت شرری ہیں. شیعوں کے 8 آدمیوں کا جلوس ہو تو اس کو تحفظ اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ جناب والا چھریاں اور زنجیریں اور لاٹھیاں اور ڈنڈے لے کر سڑکوں پہ نکل آئیں گے، ان کو تحفظ دو. اور سنیوں کا مسئلہ ہو تو جناب والا بولا مسجد دے دو. بولا کل آئیں. 1 سال تک 107-17 میں چکر کٹواتے ہیں. پتا ہوگا آپ لوگ 151 وہاں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں 151. بولا اس میں جناب والا بیچارہ سنی جا کر ہاتھ باندھ اپنی مسجد کھو دیتا ہے، تھک جاتا ہے، ہو جاتا ہے. اے سنیت کا درد رکھنے والوں، تمہارے ساتھ مسئلہ ہو تو کنز الایمان کو کی تقلید کرنا. دیوبندی خود بیان دے گا اخبار میں کہ اس مسجد سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم نے حملہ نہیں کیا، ہم علماء اہل سنت پر جناب والا الزام نہیں دیتے، ہم جماعت اہل سنت پر الزام نہیں دیتے، اور علماء اہل سنت یا بریلوی مسلک کے ماننے والوں پر الزام نہیں دیا ہے. یہ سنی تحریک کی قوت کی بنیاد پر. ورنہ یہ تمام سنیت کے نام لیوا تو پرانے بھی موجود تھے، پہلے بھی موجود تھے. یہ کسی پر الزام نہیں ہے. اے سنیت کا درد رکھا لو، ہم نے سنی تحریک کی بنیاد اس لیے رکھی ہے. تم نواب شاہ کے شہری ہو، اس کے اعتراف کی آبادیوں سے آئے ہو، گاؤں سے آئے ہو. اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری آنے والی نسل تمہارے مسلک سے وفا کرے، تمہارے مسلک کے مطابق زندگی گزارے، تمہاری آنے والی نسل تمہارے مرنے پر فاتحہ درود پڑے. ورنہ تم اپنے بزرگوں سے پوچھو، جب پاکستان بنا تھا تو وہابی اور دیوبندی نام کو نہیں ملتا تھا، بہت کم ہوتے تھے. آج جس پتھر کو اٹھاؤ اس کے نیچے ایک دیوبندی نظر آتا ہے. ایک گلی میں ایک آدمی ہوتا ہے مسجد میں شرارت کرتا ہے. بولا میں درس دوں گا، کیسے دے گا؟ انتظامیہ کے لوگوں اور جناب والا پولیس کے لوگوں یہ بات توجہ سنو. ایک ہی آدمی نے سنی نے مسجد کیوں نہ بنائی ہو، اس پر دوسرا قبضہ نہیں کر سکتا، دوسرا داخل نہیں ہو سکتا. تمہاری توجہ چاہیے. اگر تم نے توجہ دی تو ٹھیک، ورنہ ہے سنیت کا درد رکھنے والوں، جو تمہاری سمجھ میں آئے تم کیجئے گا. سنی تحریک تمہارے ساتھ ہے. ایسا نہ ہو یہ نعرہ لگا کے چلے جائیں صدام والا مسئلہ دوبارہ تازہ ہو گیا. صدام بھائی بھول گئے ہیں کہ پوری دنیا کے سنیوں نے ان کی حمایت پہ نعرہ لگایا تھا. دیوبندیوں نے نہیں لگایا تھا، شیعوں نے نہیں لگایا تھا، شیعہ بھی مخالف، وہابیوں نے بھی نہیں لگایا تھا. یہ اہل حدیث ہے. بولا ہم جہاد کریں گے. مرید کے میں اجتماع کر رہے ہیں، بولا ہم جہادی قوت ہے. میں نے حیدرآباد کے جلسے میں بولا تھا انتظامیہ کے لوگ اور ایجنسیاں توجہ فرماؤ. جہاد کے نام پر پاکستان میں تربیت دینے والوں سے یہ تو سوال کیا جائے کہ کشمیر کے اندر حضرت بل کے ماننے والے سنی ہیں یا وہابی ہیں؟ چرار شریف کے ماننے والے سنی ہیں کہ وہابی ہیں؟ لڑ حضرت چرار شریف کے معتقدین کر رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں کشمیر کے اندر. حضرت بل کے ماننے والے جہاد لڑ رہے ہیں کشمیر میں. اور اہل حدیث جہاد کی تربیت شہر کراچی میں دیتا ہے، مرید کے میں دیتا ہے، گوجرانوالا میں دیتا ہے. بولا ہم جہاد لڑ رہے ہیں. اصل میں یہ تمہاری مساجد پر حملے کرنے کے لیے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں کو قتل کرنے کے لیے. ریکارڈ اٹھا کر دیکھنا ہے تو سعودی عرب کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو، علماء اہل سنت سے پوچھو، تاریخ کا مطالعہ کرو. جب وہاں سنیوں کی حکمرانی تھی، سنیوں کے جناب والا اس عرب ممالک کے اندر ہمارے حکمراں تھے، تو اس وقت جہاد کے نام پر
توحید کے نام پر ایک ایک دن میں 300 عالموں کو تلوار سے قتل کر دیا گیا. ایسا ہی ہے حضرت، یہ تاریخ ہے. شہر مدینہ میں اور مکہ میں سنی حکمرانوں نے قتل و غارت گری نہیں کی، انہوں نے ہماری عورتوں کو بھی وہاں پر قتل کر کے، یہ جو سعودی حکمراں ہیں یہ ڈاکو تھے، ڈاکو. یہ تاریخ کا مطالعہ کرو، ہمارے علماء سے پوچھو. یہ جو حج پر قافلے جاتے تھے ان کو لوٹ لیتے تھے. یہ سعودی گورنمنٹ کے جو سربراہ اور سعودی گورنمنٹ کے جو ان کی اگر تاریخ دیوبندیوں کی بھی شرط ہوئی تو ہم سنی طریقہ کام کر دیں گے. اہل حدیث بھی اس تاریخ کو جھٹلا دے کہ سعودی جو حکمراں ابھی موجودہ ہیں ان کے خاندان والوں نے جب اس پر قبضہ کیا تو یہ لوگ کیا کرتے تھے. اگر ان کا ڈاکہ مارنا ثابت نہ کرے، اگر یہ غلط ثابت کر دیں تو ہم سنی طریق کا کام بند کر دیں گے. اے سنیت کا درد رکھنے والوں، سپاہ صحابہ کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو، ملتان میں انہوں نے ڈاکے مارے ہیں. فیصل آباد کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو، انہوں نے ڈاکے مارے ہیں. شہر کراچی کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو، انہوں نے قتل و غارت گری کی ہے، ڈاکے مارے ہیں. سنیوں کا ریکارڈ مسلک کے نام پر پورے ملک میں نہیں ملے گا. بولا جہاد لڑ رہے ہیں، اصل میں یہ تربیت دے رہے ہیں سنیوں کو لوٹنے کی. اس لیے کہ ایک مسئلہ ہے، علماء نہیں جانتے ہوں گے، مشرک کا مال و اسباب سب لوٹنا جائز ہے. تو یہ یا رسول اللہ یا غوث بولنے والوں کو مشرک جانتے ہیں. اگر سنی اب بھی نہیں جاگا، صرف ہم نیاز کھاتے جھوم جھوم کر پڑھتے رہے تو اے سنیت کا درد رکھنے والوں، یہ نیاز والوں سے وفا نہیں ہوگی. یہ نئے پڑھنے سے بڑا ثبوت صرف نہیں دے گا بلکہ ثبوت بھی دے گا. اے سنیت کا درد رکھنے والوں، عزم صحابہ یہ ہے، صحابہ کا کہ نئے قدم پر چلنا یہ ہے کہ سرکار کے نام پر جناب والا ان کے لائے ہوئے دین کے نام پر مر مٹنا جناب والا محبت صحابہ ہے، عظمت صحابہ ہے. صحابہ کی محبت یہ ہے. سرکار کی جان کا مسئلہ آتا تھا، سرکار کی شان کا مسئلہ آتا تو ایک جنگ کے دوران پر چلنا یہ ہے کہ سرکار کے نام پر جناب والا ان کے لائے ہوئے دین کے نام پر مر مٹنا جناب والا محبت صحابہ ہے، عظمت صحابہ ہے. صحابہ کی محبت یہ ہے. سرکار کی جان کا مسئلہ آتا تھا، سرکار کی شان کا مسئلہ آتا تو ایک جنگ کے دوران صحابی سرکار کے آگے پیچھے گھومتے تھے کہ اگر کوئی تیر آئے تو میں کھا لوں. یہ ہوتا تھا سرکار کی محبت ہی میں. اور ہم کیسی محبت کرتے ہیں کہ ہمارے مسلک کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ہماری مساجد پر قبضے ہو رہے ہیں، محکمہ اوقاف میں قبضے ہو رہے ہیں، مزارات کے ہم ماننے والے ہیں ان پر قبضے ہو رہے ہیں. جناب والا ٹیکسٹ بک بورڈوں میں ہمارا مواد نہیں چھاپا جاتا، ریڈیو اور ٹی وی کے اندر ہمارا مواد نہیں بولا جاتا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سنیت کا درد رکھنے والوں، ان تمام حقوق میں کیا سنی طریق کا ساتھ دو گے؟ اگر ان حقوق کے جرم میں، ان حقوق کو حاصل کرنے کے جرم میں سنی تحریک کے قائدین پر کوئی حرف آیا، ان کو کسی نے ہاتھ لگایا، ان کو پکڑا، ان پر کسی نے انگلی اٹھائی تو کیا تم لوگ کوئی ساتھ دو گے؟ پھر بولا قدم بڑھاؤ. ہم نے تو بڑھا دیا ہے، اب آپ کا ساتھ چاہیے. صدام کو بھی یہی بولا تھا. صدام بھائی کے بچے بھوکے مر رہے تھے دودھ کے لیے، دوائیاں نہیں مل رہی تھی، اور آج بھی جناب والا وہ اڑا ہوا ہے. اس کا یہی خیال ہے کہ سنی ساتھ دیں گے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان میں آپ لوگ نعرے لگا رہے ہو ہم اپنی گئی ہوئی مساجد کو واپس دینے کی کال دیں کہ اعلان کر دیں کہ نواب شاہ کی 6 مسجدوں پر قبضہ ایک ہی رات میں کر دینا ہے، تو کیا یہاں والے ساتھ دیں گے؟ ایسا کریں گے نہیں. ہاں ابھی کوئی اعلان نہیں کر رہے، کہیں پولیس والے بیچارے پریشان ہو جائیں اور انتظامیہ کے لوگ پریشان ہو جائیں کہ نہ جانے یہ کیا کال دے جائے گا. ہم تو اے سنیت کا درد رکھنے والوں تمہارا ذہن بنانے آئے ہیں، بس یہی بات تمہیں سمجھانے آئے ہیں کہ اے سنیت کا درد رکھنے والوں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ، ایک کال پر لبیک کہنے کی عادت بنا لو. اگر تمہارا ذہن بن گیا تو یقین مانو تمہاری مساجد پر حملے نہیں ہوں گے، تمہاری مساجد پر قبضہ نہیں ہوگا، تمہارے مسلک کے خلاف بولا نہ جائے گا، تمہارے خلاف لکھا نہیں جائے گا، تمہارے خلاف مواد پڑھایا نہیں جائے گا. اللہ عز و جل
سنیت کا درد رکھنے والوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دے. ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے بعد اے مالک و مولا انہیں اپنے حقوق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اس حقوق حاصل کرنے میں جب انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے تو اے مالک و مولا انہیں صبر کی توفیق نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. آخر میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے.